اردو کمار بھارتی 10ویں جماعت حصہ نظم ہم دیکھیں گے. حمد ہے رشید افروز صاحب کی تحریر کردہ. پہلی بات، کہتے ہیں ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا ہے جسے اپنی تعریف بالکل پسند نہ تھی. ایک دن اس کے دربار میں ایک شاعر اپنی کسی غرض سے پہنچا اور آداب شاہی کے مطابق سلام کرنے کے بعد عرض کیا: حضور عالی، میں جانتا ہوں کہ آپ سارے بادشاہوں میں اس لحاظ سے مختلف ہیں کہ آپ کو اپنی تعریف قطعی پسند نہیں، اس لیے میں آپ کی شان میں تعریفی کلمات ادا کیے بغیر ہی اپنی ضرورت بیان کرتا ہوں. بادشاہ کو اس کا انداز تخاطب پسند آیا. بادشاہ نے کہا: تم سچ کہتے ہو، اور اس کی ضرورت پوری کر دی. اگر آپ غور کریں تو محسوس ہوگا کہ کھلے طور پر نہ صحیح اس عقل مند شاعر نے بادشاہ کی ایک خوبی بیان کر کے بہرحال بادشاہ کی تعریف کر ہی ڈالی جو بادشاہ کو پسند آئی. یہ حقیقت ہے کہ تعریف کرنے والا تعریف سننے والے کے دل میں جگہ بنا لیتا ہے. البتہ جھوٹی تعریف سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جیسی ہزارہ کائناتوں کا خالق ہے. اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے. شاعروں کے قلم میں تاثیر بھی اسی کی عطا ہے. حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے. خدائے بزرگ برتر جو پروردگار عالم اور کارساز بھی ہے، اپنی مخلوقات پر مہربان ہے. کائنات کی ہر چیز سے اس کی قدرت اور کاریگری ظاہر ہے. اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہے، بارش کی طرح برس رہی ہیں. اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں. ذیل کی حمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے. جان پہچان: رشید افروز 1 اکتوبر 1945 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے. ان کا اصل نام شیخ عبدالرشید ہے. انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹر کی ڈگریاں حاصل کی اور وکالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں. کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی اسکول میں ریاضی کے مدرس رہے، پھر بینک آف بڑودہ میں ملازمت کرنے لگے. رشید افروز سینئر مینیجر کے عہدے سے وظیفہ یاب ہوئے ہیں. ان کی شاعری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے. انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے. دیکھیں گے ہم حمد کا مطلب دیکھیے گا کہ رہگزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، رہگزر کوئی ہو منزل کا تقاضا تو ہے، دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے. شاعر یہاں کہنا چاہتا ہے مطلب میں کہ رہگزر کوئی بھی ہو، اگر منزل کا تقاضا، منزل جو تقاضا کرتی ہے وہ تو ہے، اور جس دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے. بالکل بے شک اللہ تعالیٰ شاعرت سے بھی قریب ہے. ہم جب اسے یاد فرمائیں گے، جب یاد کریں گے وہ موجود ہوگا، حاضر ہوگا. یہاں پر یہ اعتقاد کی بات ہے، اعتماد کی بات ہے. ماشاءاللہ. چشم بینا کو بصیرت، دل محزون کو یقین، ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. چشم بینا کو بصیرت، دیکھنے والی آنکھ کو روشنی، بصیرت. دل محزون کو یقین، دل محزون کو یقین، غمگین دل کو یقین. بہت بڑی بات شاعر کہنا چاہ رہا ہے. ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. بے شک جو ڈوبتی آس ہوتی ہے، مایوسی تو کفر ہے. ڈوبتی آس کو تنکے کا سہارا تو ہے. اور اپنے محور پر ہیں گردش میں اگر شمس و قمر، جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے. بے شک اپنے محور پر ہر چیز گردش کر رہی ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے. شمس و قمر یہاں پر کہا ہے. سورج اور چاند جو ہے وہ اپنے محور پر، اپنے مرکز پر گردش کر رہے ہیں. اور جس کے قبضے میں ہے انجام زمانہ تو ہے. جس کے قبضے میں زمانے کا جو انجام ہے، مطلب آخرت کا بھی وہی مالک ہے. قیامت برپا ہوگی، قیامت کے بعد حساب کتاب لینے والا بھی وہی ہوگا. وہی پروردگار ہے جو ہم سب کا، دین اور آخرت کا، دنیا کا مالک اور خالق ہے. بہت اچھی بات ہے. اور چاند سورج تیرے اوصاف بیان کرتے ہیں، ہم فقط نور کا پرتو ہے، سراپا تو ہے. تیرے اوصاف جو ہے وہ چاند سورج بیان کر رہے ہیں. سورج روز صبح آتا ہے، طلوع ہوتا ہے، دن نکل جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو چاند چمکنے لگتا ہے. یہی اوصاف دیکھیے آپ. اندھیری رات کو اندھیرے میں نہیں رکھتا ہوں. چاند اس نے پیدا کیا، چاند اس نے نکال دیا. اور ہم فقط نور کا پرتو ہے، سراپا تو ہے. ہم جو ہے وہ عکس ہے نور کا. ہم فقط نور کا پرتو ہیں، سراپا تو ہے. تو سراپا نور ہے، ہم تو صرف عکس ہے. ہم تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ الگ بات کہ ہم اشرف المخلوقات بھی ہیں، لیکن سراپا نور تو وہ ہے. رات اور دن ہے پیروئے ہوئے موتی کی طرح، ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے. رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، کس طریقے سے لمحہ بلمحہ، پے در پے، یقے بعد دیگرے وقت کے مطابق ہر شے قدرت کی دیکھیے کس طریقے سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے.
किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है, माशाअल्लाह, जुल्मत शब में नए दिन का वसीला तू है। रात जो है उसके बाद दिन तो आता ही है और उसका वसीला खुदा है। और सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशान, सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। सुबह सादिक की सफेदी तेरी अजमत का निशान, सुबह सजदा करता है जिसे शब का अंधेरा तू है। रात और दिन उसकी इबादत में मशगूल है, सूरज चांद उसकी इबादत में मशगूल है। कायनात की हर शय जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की वो अल्लाह की इबादत में मशगूल है। और तुझसे बढ़कर कोई शफकत नहीं करने वाला, तेरा हमसर है ना सानी कोई यक्ता तू है, कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साफ तरीके से अल्लाह ने कहा कुरान में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। यकीनन उसी की तफसीर है कि तू जिसे चाहे उसे तख्त दे, ताराज करे, मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी आका तू है। तू जिसे चाहे उसे तख्त दे दे और जिसे चाहे तो उसे ताराज करे, खत्म कर दे, उसको तबाह व बर्बाद कर दे। तो तू बर्बाद भी कर सकता है किसी को भी, जर्रे को आफताब बना सकता है और मुल्क तेरा है, हुकूमत तेरी आका तू है। और सैकड़ों बार हुआ यूं मुझे ठोकर भी लगी, मैं जो गिरने से हूँ महफूज सहारा तू है। मेरा भी मामला ऐसा है कि मैं कई बार गिरने वाला था, लेकिन मुझे तूने बचा लिया, शायर कह रहा है। और जब मदद के लिए मौजूद कहीं कोई न था, दिल ने उम्मीद जगाई मेरे मौला तू है। जब कोई मौजूद नहीं था मदद के लिए तो मेरे दिल ने उम्मीद जगाई, मेरे दिल में उम्मीद जागी तो महसूस हुआ कि बस तू है मददगार और तू है मुसब्बिबुल असबाब। और आखिरी जो शेर है देखिएगा, कि खुद को देखूं तो दिखाई नहीं देता कुछ भी, तुझको सोचूं तो हर एक शय में समाया तू है। मैं अगर खुद को देखता हूं तो मुझे कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सोचता हूं तो हर शय में तू ही समाया हुआ है। कमाल है, तू हर शय में समाया हुआ है, तू ही तमाम कायनात का रब है, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही हम सब का पालनहार है, तू ही दाता है, तू ही आका है। सुभान अल्लाह।